ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی بادشاہوں کو یہ خوش فہمی ہوتی تھی کہ وہ عقل کل ہیں۔ ایسے ہی ایک بادشاہ محض اس وجہ سے کامیابی سے حکومت کر رہا تھا کہ اسے ایک وزیر با تدبیر میسر تھا جو اپنی معاملہ فہمی اور دور اندیشی سے بادشاہ کی حماقتوں کو چھپا لیتا تھا۔ مگر کب تک؟ ایک دن خود وزیر با تدبیر بھی بادشاہ سلامت کے نرغے میں آ ہی گیا۔ بادشاہ کے دماغ میں نہ جانے کیا بات آئی کہ انہوں نے وزیر با تدبیر کو بلا کر اس کے سامنے یہ 3 سوال رکھے۔ بادشاہ کا پہلا سوال تھا کہ زمین کے وسطی مقام کی نشاندہی کی جائے۔ دوسرا سوال پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم زمین کا چکر کتنی دیر میں لگا سکتے ہیں۔ بادشاہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک عظیم قومی سرمایہ ہونے کے ناطے ہماری قیمت کا تخمینہ لگایا جائے۔ یہ کہہ کر جلاد کو بلا کر حکم دیا اگر 24 گھنٹوں میں وزیر با تدبیر ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر نے بہت سر کھپایا مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بالآخر اس نے ہمت ہار لی اور سوچ لیا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وزیر کے نوکر نے اپنے آقا کو پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی تو وزیر نے سارا ماجرا سنا ڈالا۔ نوکر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ بے فکر ہو کر کل دربار جائیں اور بادشاہ سلامت سے کہیں کہ ان سوالوں کا جواب تو میرا نوکر بھی دے سکتا ہے۔ وزیر دھڑکتے دل کے ساتھ دربار پہنچا تو اس نے 3 سوال پوچھے گئے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ان سادہ سے سوالوں کا جواب تو میرا نوکر بھی دے سکتا ہے۔ نوکر کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے سامنے تینوں سوال دوبارہ دہرائے۔ نوکر نے وہیں کھڑے کھڑے ایک جگہ زمین میں ڈنڈا گاڑتے ہوئے کہا، یہ زمین کا وسطی مقام ہے، اگر حضور کو شک ہو تو پیمائش کروا لیں۔ نوکر سے دوسرا سوال پوچھا گیا تو جس کا جواب دیتے ہوئے نوکر نے عرض کی، اگر حضور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سورج کی رفتار سے اسے دوڑائیں تو 24 گھنٹوں میں زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ بادشاہ حیران و پریشان تیسرا سوال پوچھنے لگا، جس کا جواب دیتے ہوئے نوکر نے کہا، جہاں تک آپ کی قیمت کا سوال ہے تو جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی قیمت ان کے حواریوں نے 30 روپے مقرر کی تھی۔ یقیناً آپ ان سے زیادہ قیمتی نہیں، لہٰذا آپ کی قیمت 29 روپے بنتی ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے بادشاہ کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہ رہا، کیونکہ ایک معمولی سے نوکر نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ اگلی کہانی تک مجھے دے اجازت، اللہ نگہباں۔